آیت نمبر 29 میں بتایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، باطل طریقوں سے، غلط ذرائع سے، یعنی جوا، سٹا، غصب، چوری، ڈاکہ، خیانت، رشوت، جھوٹی قسم کھا کر اور جھوٹی گواہی کے ذریعے ایک دوسرے کا مال ہڑپ نہ کرنا۔ دیکھیں یاد رکھیں، خنزیر بھی حرام ہے، شراب بھی حرام ہے، لیکن اگر آپ بکرے کا گوشت کھا رہے ہیں کسی سے چوری کر کے لائے تو یہ بھی حرام ہے، پانی چوری کر کے پی رہے ہیں یہ بھی حرام ہے، چھوٹی سی چیز بھی ہے چوری کر کے آپ استعمال کر رہے ہیں تو یہ بھی حرام ہے۔ تو فرمایا ناحق طریقے سے، غلط ذرائع سے ایک دوسرے کا مال کھانا حرام ہے۔ باہمی رضامندی سے تجارت بالکل جائز ہے، اس سے حاصل ہونے والا نفع بھی بالکل جائز ہے۔ آیت نمبر 30 میں آپ دیکھیں، فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ واضح انداز میں فرمایا کہ جو شخص ظلماً دوسروں کا مال کھائے گا وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر بندہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے تو وہ اپنے فضل و کرم سے بندے کے صغیرہ اور غیر ارادی گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ دو چیزیں ہیں، نمبر ایک، دوسرے کا مال ظلماً کھایا تو فرمایا کہ وہ وجود جو دوسروں کا مال ہڑپ کرنے میں مہارت رکھتا ہے، مختلف طریقوں سے ہڑپ کرتا ہے، دوسروں کا مال کھانے، ایسا گروہ آپ کو ملے گا، ایسی مخلوق اس دنیا میں ملے گی معاشرے میں کہ جن کا مطمع نظر یہی ہوتا ہے کہ دوسروں کا مال کھاؤ۔ تو فرمایا کہ وہ جہنم کا ایندھن بنا رہے ہیں اپنے آپ کو۔ اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا۔ جس نے کسی کے 7 پیسے کھائے، جس نے کسی کے 7 پیسے کھائے، میرے خیال میں بہت سے لوگوں نے پیسے دیکھے بھی نہیں ہوں گے، روپیہ دیکھا ہوگا، 10 روپے دیکھے ہوں گے، پیسے نہیں دیکھے ہوں گے، 5 پیسے، 10 پیسے، میں بھی بہت چھوٹا تھا تو میں نے دیکھے تھے۔ جس نے کسی کے 7 پیسے کھائے، روز قیامت اس کو 700 باجماعت نمازیں اسے دینا پڑیں گے۔ اب حساب لگا لے کس طرح دے گا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 32 میں حسد کی ممانعت ہے، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے کسی کو مال، عزت یا مرتبے میں فضیلت دے رکھی ہے تو اس کو مان لو بھائی۔ کسی کے پاس مال حلال ہے تو مان لو کہ یہ امیر ہے، اور کیا کہتے ہیں، حسد کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ مجھے نہیں عطا فرمایا، ایسے عطا فرمایا، یہ کیا بات ہو گئی؟ یہ تو آپ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض کر رہے ہیں۔ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ آگے آپ دیکھیں گے فرمایا کہ ہم نے یہ تقسیم کیا ہے، تم کون ہوتے ہو اعتراض کرنے والے؟ کسی کو مال زیادہ دیے تو حرام کا مال ہے، کسی کو اگر بڑا منصب دیا ہے تو اس کے بارے میں چمغویاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو جب تک واضح پروف نہ ہو، پکا یقین نہ ہو، تو پھر کوئی بات منہ سے نکالنا یہ جائز نہیں ہوتا۔ تو فرمایا کسی کو مال، عزت یا مرتبے میں فضیلت دے رکھی ہے تو اس کے زائل ہونے کی تمنا نہ کرو، یہ حسد ہے۔ حسد یہ ہے کہ آپ یہ تمنا کریں کہ اس سے مال ہٹ جائے، مجھے مل جائے، اس کو یہ منصب ملا ہوا ہے نا، یہ منصب سے معزول ہو جائے، یہ منصب مجھے مل جائے، یا مجھے نہ بھی ملے اس سے ہٹ جائے گی، تو یہ حسد ہے۔ اور فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو فنا کر دیتی ہے۔ تو حسد نہ کیجیے، ہاں رشک کرنا جائز ہے۔ رشک یہ ہے کہ آپ کہیں کہ مولا تو نے اس کو مال عطا فرمایا، اس کو بھی عطا فرما، مجھے بھی عطا فرما، یہ رشک ہے، یہ جائز ہے۔ پھر اس کے بعد اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جب فضل کا سوال کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے کہ وہ تمہیں بھی عطا فرمائے، اسے بھی عطا فرمائے۔ اس کے بعد آیت نمبر 34 میں فرمائے کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ مرد عورتوں کے منتظم اور کفیل ہیں کیونکہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس لیے بھی کہ مردوں نے ان پر اپنے مال خرچ کیا، یعنی شوہر مہر بھی ادا کرتا ہے، بیوی بچوں کی کفالت بھی اس کے ذمہ ہے۔ اب اس کے بعد اور فرمائے کہ وہ رسپونسبل پرسن شوہر ہے۔ جو عورت شوہر کی نافرمان ہو اسے ناشزہ کہتے ہیں۔ قرآن کریم نے نافرمان عورت کی تدریجی اصلاح کا حکم بیان کیا۔ نافرمانی سے کیا مراد ہے؟ چائے صحیح نہیں بنائی، کھانا صحیح نہیں بنایا، میرے مزاج کے مطابق نہیں بنایا، یہ نافرمانی نہیں ہے،
یہ جب وہ آپ کے ساتھ ہے، آپ وقت گزاریں گے، آہستہ آہستہ آپ ان کی عادت کو سمجھ لیں گے، وہ آپ کی عادت کو سمجھ لیں گی۔ لیکن یہاں نافرمانی کیا ہے؟ نماز نہیں پڑھتی، اور کوئی شوہر کوئی بات نیکی والی کہتا ہے تو اس کی بات نہیں مانتی، بے پردہ ہے، شرعی پردہ نہیں کرتی، شوہر کچھ کہتا ہے تو مانتی نہیں ہے، شوہر کہتا ہے کہ یہ فلاں شخص گھر پر نہ آئے، وہ نہیں مانتی، اس کی عزت کو پامال کرتی ہے، تو یہ نافرمانیاں ہیں۔ تو اب فرمایا کہ اگر نافرمان عورت ہو تو نمبر ایک، پیار محبت سے سمجھائے، فَعِزُوهُنْ، پیار محبت سے سمجھائے، نہیں سمجھتی تو عارضی طور پر اپنے بستر کو اس کے بستر سے علیحدہ کر لے، سمجھدار ہوگی سمجھ جائے گی۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ پھر بھی نہ سمجھے تو تادیباً اس کی سرزنش کرے۔ اگر ان تدریجی اقدامات سے عورت اصلاح قبول کر لے تو سختی کی ممانعت ہے، اور اگر ان تدریجی اقدامات سے زوجین کے درمیان تنازع رفع نہ ہو تو قرآن نے مصالحت کا یہ طریقہ تعلیم فرمایا کہ شوہر اور بیوی دونوں کے خاندانوں میں سے ایک ایک منصف آ جائے، وہاں سے بھی ایک منصف آ جائے، یہاں سے بھی ایک منصف آ جائے، بیٹھ جائے۔ اگر وہ اصلاح پسند ہوں گے تو اللہ تعالیٰ زوجین کے درمیان اتفاق فرمائے گا۔ اور میں یہاں پر یہ بات عرض کروں گا کہ جو فیصلہ کرنے کے لیے آتے ہیں نا، وہ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ ذرا سی عزت دی تو چلو بھائی اب آ جاؤ دیکھتا ہوں میں، وہ اپنی ذاتی دشمنیاں نکالتے ہیں، او تو نے یہ بھی کہا تھا، تو نے وہ بھی کہا تھا۔ نہیں، جب آپ اصلاح کرنے کے لیے بیٹھے، صلح کروانے کے لیے بیٹھے تو پرانی باتوں کو بھولیے، اور دونوں کو جو شوہر کی طرف سے منصف ہے تو اس کو چاہیے کہ اگر کسی بات میں شوہر غلط ہے تو اسے سمجھائے، اگر بیوی کی طرف سے منصف ہے تو ایسا نہیں کہ ہر چیز میں اس کی حمایت کرے کہ میری بچی غلط ہو ہی نہیں سکتی، ایسا نہیں ہے، اگر ہو تو اسے سمجھائے کہ جی آپ غلط کر رہی ہیں اور گھر اس طرح نہیں چلتے، اور کوشش کیا کریں کہ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یہ موقع دے گھر بنانے کی کریں، بگاڑنے کی کبھی نہ کریں۔ یاد رکھیں کہ جو بگاڑتا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا ناپسندیدہ ترین آدمی ہے۔ پھر اس کے بعد آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 37 سے لے کر 40 تک، 37 سے لے کر 40 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر، بلکہ اس سے پہلے یہاں پر چند چیزیں بیان ہوئی۔ آیت نمبر 36 میں 36 میں فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ کی بندگی کرو، اس کا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ، ماں باپ سے بھلائی کرو، اور رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، محتاجوں کے ساتھ بھلائی کرو، اور پاس کے ہمسائے اور دور کے ہمسائے اور کروٹ کے ساتھی ان کے ساتھ بھی بھلائی کرو۔ اس سے مراد کیا ہے؟ پاس کے ہمسائے، دور کے ہمسائے، مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے گھر یعنی گھر کے اندر رہتے ہیں وہ پاس کے ہمسائے ہیں، جو گھر کے دوسرے گھر میں رہتے ہیں آپ کے گھر کے قریب تو وہ دور کے ہمسائے ہیں۔ اسی طریقے سے کروٹ کے ساتھی یعنی جو جہاں پر آپ ہوتے ہیں، رات بسر کرتے ہیں، اس میں بیوی بھی ہے، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو کہ وہ بھی تمہاری پڑوسی ہے اس معاملے میں۔ اور نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ایک علماء فرماتے ہیں کہ پڑوسی کی درجہ بندی یہ ہے کہ ایک پڑوسی وہ ہے جو قرابت دار ہے، رشتہ دار ہے۔ یہ قرابت دار رشتہ داری کی بھی ہو سکتی ہے اور اسلامی رشتے کے حوالے سے بھی۔ دوسرا وہ پڑوسی جو اجنبی ہے، اس اجنبی سے مراد یہ کہ جو رشتہ دار نہ ہو، اور وہ بھی ہے جو کسی مذہب سے، دوسرے مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ تیسرا وہ ہے کہ جس کے ساتھ دفتر یا کارخانے میں، سفر میں یا کلاس یا مجلس میں قربت کا تعلق قائم ہو جائے۔ ان سب کے درجہ بدرجہ حقوق ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو اور جو اپنے پڑوسی کی عزت نہ کرے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو قرابت دار ہیں آپ کے عزیز و قارب وہ بھی آپ کے پڑوسی ہیں، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک۔ جو آپ کے گھر کے آس پاس رہتے ہیں وہ بھی پڑوسی ہیں، اگرچہ کوئی رشتہ ان کے ساتھ نہیں ہے لیکن اسلامی اخوت کا رشتہ ہے۔ اور اگر ان کیس وہ غیر مسلم بھی ہے تب بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا۔ کیا پتا کہ وہ آپ کے حسن سلوک کو دیکھ کر اسلام سے قریب آ جائے اور اسلام میں داخل ہو جائے۔ لیکن ہمارے یہاں آج کل یہ مفقود ہے، ہم یہ تو کہتے ہیں پاس والے سے کہ میرا خیال کا میں تیرا پڑوسی ہوں، لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ وہ بھی میرا پڑوسی ہے۔ لہذا پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کیجئے، آپ کے کسی عمل سے ان کو نقصان نہیں ہونا چاہیے،
ان کو ان کی زندگی ڈسٹربنس کا شکار نہیں ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 37 سے لے کر 40 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخل اور ریاکاری کی ممانعت فرمائی اور انفاق فی سبیل اللہ کا حکم ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ جس کو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان نہ ہو وہی ریاکاری کر سکتا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا اور نیکی کا اجر دگنا عطا فرماتا ہے۔ آیت نمبر 41 میں فرمایا کہ قیامت کے دن تمام انبیاء اپنی اپنی امتوں کی گواہی دیں گے، احوال اور اعمال کی شہادت دیں گے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ فرمایا کہ تمام انبیاء اپنی اپنی امتوں کے احوال اور اعمال کی شہادت دیں گے، اور حضور نبی کریم علیہ السلام تمام انبیاء علیہ السلام کی شہادت کے درست ہونے کی گواہی دیں گے۔ آیت نمبر 42 میں انبیاء اور رسول کی نافرمانی کرنے والوں کے پچھتاوے کا ذکر ہے۔ 44 میں 44 میں یہود کی گمراہیوں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کا ذکر ہے۔ اب آیت نمبر 43 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے چند مسائل بیان فرمائے۔ آیت نمبر 43 میں اب اس میں کیا ہے؟ بعض ناگزیر صورتوں میں تیمم کی اجازت دی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آدمی مسافر ہو، پانی سرے سے دستیاب ہی نہ ہو یا قیمت پر دستیاب ہو اور وہ قیمت اس کی استطاعت سے باہر ہے، یا صرف اتنا پانی ہو کہ وہ پیاس بجھائے یا وضو کرے تو پیاس بجھانے کو ترجیح دے گا، یا پانی دستیاب تو ہے لیکن بیمار اتنا ہے کہ پانی استعمال کرنے کی صورت میں اس کی زندگی یا صحت کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے تو بے وضو ہو یا غسل واجب ہو، دونوں صورتوں میں تیمم کی رخصت ہے۔ تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ نیت کریں، اور یہ یاد رکھیں کہ تیمم پاک مٹی سے ہوتا ہے۔ زمین ہے اس پر بھی ہاتھ مار کر تیمم کر سکتے ہیں، یا کوئی اور چیز ہے زمین کی جنس سے نہیں لیکن اس پر مٹی کا گرد و غبار موجود ہے، پاک ہے، تو اس سے بھی تیمم کیا جا سکتا ہے۔ ایک بار نیت کریں، اور نیت کرنے کے بعد ایک بار پاک مٹی پر ہاتھ مارے اور اس سے چہرے کا مسح کرے، ہاتھ مار کر تھوڑا سا یوں کر لے اور اس کے بعد چہرے کا مسح کر لے، اور پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ ہاتھ مارے اور کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا مسح کر لے۔ جیسے ہاتھ مارا، یوں تھوڑا جاڑ لیا، اس طریقے سے یوں مسح کیا، یعنی انگلیوں کا جو پیٹ ہے، جو آپ کا لیفٹ ہینڈ ہے، اس کی انگلیوں کا جو پیٹ ہے، اس سے آپ نے یوں یہاں تک مسح کیا کونیوں سمیت۔ اب یہاں کا رہ گیا ہے تو انگلیوں کا جو یہ ہاتھ کا جو پیٹ ہے آپ یہاں سے لا کر بالکل انگلیوں کے سرے تک لے جائیں گے تو یہ آپ کا مسح ہو جائے گا، اور اسی طریقے سے سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ کا کونیوں سمیت مسح کریں گے، یہ آپ کا مسح ہو چکا ہے۔ اب یاد رکھیں اس میں بھی یہ ہے کہ مسح کرنے کے بعد جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے اس سے مسح بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور اسی طریقے سے مسح کر لیا آپ نے اور نماز پڑھ لی ہے، لیکن نماز کا وقت ابھی باقی ہے، پانی میسر آ گیا، بیمار تھے صحیح ہو گئے تو اب وضو کر کے آپ کو نماز پڑھنی ہوگی، اور اسی طریقے سے مسح کرنے کے بعد جب بھی پانی دستیاب ہوگا تو مسح خود بخود آپ کا ختم ہو جائے گا، اب آپ کو وضو کرنا ہوگا۔ اس کے بعد اور اگر نماز کا وقت گزر چکا ہے تو جو آپ نے مسح کے تیمم کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں وہ بالکل ہو گئی ہیں آپ کی، لیکن اب نماز کا وقت گزر چکا، اب آپ کو پانی مل گیا ہے یا بیمار تھے صحیح ہو گئے تو اب آپ تیمم نہیں کریں گے بلکہ اب آپ کو وضو کرنا ہوگا۔ تیمم اسی صورت میں ہے کہ جب پانی کہیں دستیاب نہ ہو، اگر دستیاب ہے اور قیمتاً مل رہا ہے، آپ کے پاس قیمت نہیں ہے یا پانی دستیاب ہے، اتنا پانی ہے کہ یا پی لیں یا وضو کر لیں تو آپ پینے کو ترجیح دیں گے، یا پانی ہے لیکن ٹھنڈ بہت زیادہ ہے کہ آپ اگر یا بیمار ہیں آپ کہ اگر آپ استعمال کریں گے تو بیمار ہو جائیں گے، یعنی بیماری بڑھ جائے گی، ہلاکت کا خدشہ ہے، تو اس صورت میں آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 48 میں یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں فرماتا۔ کسی نے شرک کیا ہے نا، اس کی ذات میں صفات میں کسی کو شریک کیا، افعال میں احکامات میں کسی کو شریک کیا تو وہ معاف نہیں فرماتا جب تک وہ شرک کرنے والا مشرک توبہ نہ کر لے، اور باقی جتنے بھی گناہ ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف فرما دیتا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما، بے شک اللہ اس سے نہیں بخشتا کہ جس نے شرک کیا ہے،
اور فرمایا اس کے علاوہ جسے چاہے وہ معاف فرما دیتا ہے، اور جس نے خدا کا شریک ٹھہرایا اس نے بہت بڑا گناہ اور اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین مشرک کو بغیر توبہ کے معاف نہیں فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 58 میں امانتوں کو ان کے حقداروں کو ادا کرنے کا حکم دیا۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا، فرمایا کہ جو امانتیں ہیں ان کو جن کا حق ہے ان کو ادا کرو اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ حکومت، اقتدار، منصب، عہدہ یہ بھی امانت ہے، مشورہ بھی امانت ہے۔ تو کوئی اگر آپ سے مشورہ لے تو اس کو سچے دل سے مشورہ دو، جس طریقے سے آپ اپنے آپ کو کہتے ہو نا کہ یہ کام کر لوں یہ کام کر لوں، پھر آپ اپنے آپ کو مشورہ دیتے ہو، تو اسی طریقے سے صدق دل کے ساتھ اچھی نیت کے ساتھ کوئی مشورہ مانگے تو اسے اچھا مشورہ دینا چاہیے، یہ نہیں کہ الٹا مشورہ دے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ حکومت، اقتدار اور منصب، عہدہ یہ سب امانت ہے اور اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ اسی طرح جب الیکشن ہوتے ہیں تو آپ جو ووٹ دیتے ہیں یہ بھی امانت ہے۔ ایک بندہ غلط ہے اور آپ جانتے ہیں کہ یہ غلط ہے، اس کے باوجود ووٹ دیتے ہیں تو یہ امانت میں آپ خیانت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اسی لیے ہمارا یہ حال ہے کہ ہم تنظیموں کے چکروں میں پڑتے ہیں، تعصب کی اینک آنکھ سے اتارتے نہیں ہیں، بس اندھے ہو کر ہم ووٹ دیتے ہیں، پھر غلط لوگ مسلط ہوتے ہیں، پھر گلی کوچوں میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ یار یہ کتنے غلط لوگ ہم پر مسلط ہو گئے۔ تو ذرا اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ آپ ووٹ دیتے وقت کس طرح امانت داری کرتے ہیں یا خیانت کرتے ہیں، ذرا اس پر غور فرما لیں۔ اس کے بعد حضور نبی کریم علیہ السلام سے دریافت کیا گیا قیامت کب آئے گی، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا کہ جب امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت آئے گی۔ پوچھا گیا کہ امانت کیسے ضائع ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ جب امت کی زمام اقتدار نااہلوں کے سپرد کر دی جائے گی تو یہ امانت ضائع ہوگی۔ تو یاد رکھیں کہ یہ جو ہو رہا ہے نا اس وقت کہ ہم غلط حکمران چنتے ہیں اپنے لیے، جان بوجھ کر چنتے ہیں، پھر 4 سال تک ہم گالم گلوچ کرتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں۔ نہیں، اپنے گریبانوں میں جھانکیے کہ آپ نے یہ کام کیا ہے۔ تو فرمایا کہ جب امت کے بڑے لوگ نااہل ہوں گے اور ان کے نااہلوں کو حکومت سپرد کی جائے گی تو فرمایا قیامت قریب ہے، پھر قیامت کا انتظار کرو۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا آیت نمبر 59 میں کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا اور اولو الامر کا، یعنی تم میں سے جو صاحب اقتدار ہیں یا تم میں سے جو امیر ہیں۔ یاد رکھیں کہ مثال کے طور پر کوئی گھر میں ہے تو بڑا ہے اس کی اطاعت کی جائے گی، کوئی کہیں کام کرتا ہے بڑا ہے اس کی اطاعت کی جائے گی، اسی طرح شہر کا بڑا، صوبے کا بڑا، کسی ملک کا بڑا۔ یاد رکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت یہ بغیر کسی ودآؤٹ اینی کنڈیشن، بغیر کسی شرط کے ہے، آپ نے سرنڈر کرنا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ چاہے آپ کے پیر صاحب کیوں نہ ہو، آپ کے شیخ صاحب کیوں نہ ہو، استاد کیوں نہ ہو، یہ جتنے بھی حاکم ہیں، آپ ان کی پیروی، ان کی اطاعت اس وقت کریں گے جب وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے۔ اگر وہ ان کے خلاف کرتے ہیں تو پھر ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی، یہ کنڈیشنلی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا آیت نمبر 65 میں کہ جو لوگ اللہ کے رسول کو آپس کے جھگڑوں میں حاکم نہ بنائیں اور پھر آپ جو فیصلہ صادر فرمائیں اسے دل و جان سے قبول نہ کریں، اسے دل و جان سے قبول نہ کریں، تو فرمایا کہ یعنی رسول اللہ کے فیصلے پر دل میں کوئی تنگی اور ملال لائے تو وہ بظاہر دعوی ایمان کے باوجود وہ حقیقتاً مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ بڑے واضح انداز میں اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 65 میں فرما دیا ہے کہ جو بھی رسول اللہ علیہ السلام فیصلہ فرما دیں تو اس پر دل میں بھی کجی نہیں لانی اور من معن وہ فیصلہ جو ہے وہ قبول کرنا ہے۔ اور اس ضمن میں ایک واقعہ بھی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو ہے وہ ایک فیصلہ آیا اور اس میں یہ معاملہ تھا کہ یہ معاملہ ہوا
کہ پہاڑوں سے آنے والا پانی جس سے باغوں میں اب رسانی کیا کرتے تھے، تو ایک انصاری کا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جھگڑا ہوا، معاملہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ زبیر تم اپنے باغ کو پانی دے کر اپنے پڑوسی کی طرف پانی چھوڑ دیا کرو۔ انصاری کو یہ بات بھاری گزری، اس کی زبان سے یہ نکل گیا کہ زبیر آپ کی پھپھی زاد ہیں، اس لیے یہ فیصلہ ہوا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل فرما دی کہ میرے محبوب عام حاکم نہیں ہیں، وہ کلی اختیارات کے ساتھ حاکم ہیں، حاکم، اور میرا محبوب جو کوئی فیصلہ فرما دے تو ظاہری طور پر بھی اسے مانو اور دل سے بھی مانو۔ اور اس کے علاوہ ایک واقعہ اور بھی ہے آیت نمبر 60 میں، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ، کیا تم نے نہیں دیکھا جن کا دعویٰ ہے کہ وہ ایمان لائے اس پر جو تمہاری طرف اترا اور اس پر جو تم سے پہلے اترا، پھر چاہتے ہیں کہ شیطان کو اپنا پنج بنائے؟ تو ان کو حکم یہ تھا کہ اسے اصلاً نہ مانے، اور ابلیس یہ چاہتا ہے کہ انہیں دور تک بہکا دے۔ یہ معاملہ یہ تھا کہ بشر نامی منافق، بڑا مشہور واقعہ ہے کہ اس کا کسی یہودی کے ساتھ، غیر مسلم کے ساتھ کوئی جھگڑا تھا، تو یہودی نے کہا کہ تمہارے نبی سے فیصلہ کرواتے ہیں، اس نے کہا نہیں، تمہارے کسی پادری سے، کوئی جو ہے وہ بڑا ہو اس سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ تم کیسے آدمی ہو کہ میں تمہارے نبی پر اعتماد کر رہا ہوں؟ وہ کہہ رہا تھا کہ کعب بن اشرف جو یہودیوں کا جو ہے وہ تھا تو اسے پنج بناؤ۔ اس نے کہا تم کیسے آدمی ہو، میں تمہارے نبی سے فیصلہ کروا رہا ہوں، تھا وہ منافق۔ تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس یہودی کے حق میں فیصلہ فرمایا کہ وہ حق پر تھا اس معاملے میں۔ تو پھر وہ فیصلہ لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد سیدنا صدیق اکبر کے پاس آئے، اور انہوں نے بھی یہی فیصلہ فرمایا۔ اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، تو اس یہودی نے کہا کہ اے عمر، یہ بڑا عجیب و غریب آدمی ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، نبی علیہ السلام سے فیصلہ کروایا، اس نے نہیں مانا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیصلہ کروایا، نہیں مانا، اب آپ کے پاس لے کر آ گیا ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا صبر کر، فرمایا ایسا ہی ہے؟ اس منافق نے کہا ایسا ہی ہے۔ تو تلوار سے اس کا سر تن سے جدا فرما دیا، فرمایا جو میرے نبی کا فیصلہ نہ مانے اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرے گی۔ تو منافقین کی جو ورثات ہے انہوں نے شور مچایا کہ یہ کیا کر دیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی وجہ کے مار دیا۔ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور گویا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا تھا، جو کام کیا تھا، گویا کہ اس کی تائید اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کی آیت نمبر 60 میں فرما دی۔ پھر اس کے بعد آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ایک بات اور ارشاد فرمائی کہ آیت نمبر 86 میں معاشرتی آداب بتائے گئے کہ جب تمہیں کسی لفظ سے کوئی سلام کرے تو اس سے بہتر الفاظ میں جواب دو۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ یہ آیت نمبر 86 ہے۔ اس میں فرمایا خاص طور پر کہ سلام دعا، یہ سلام کرنا۔ اب دیکھیں کہ فرمایا کہ جب تمہیں کوئی سلام کرے، سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا فرض ہے۔ یہ بڑی عظیم سنت ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ اسلام کی بہترین بات بتائیے، تو فرمایا کہ اسلام کی بہترین بات یہ ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، افشو السلام، سلام کو عام کرو۔ تم کسی کو جانتے ہو نہیں جانتے، چھوٹا ہو بڑا ہو، سلام میں پہل کرو، اور جو سلام میں پہل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بڑھا کر نیکی عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا کہ دو مسلمان آپس سے ملتے ہیں، سلام دعا کرتے ہیں، جدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو کوئی اگر آپ کو سلام کرے السلام علیکم، اور یہ سلام علیکم، سلام علیکم، یہ کوئی سلام نہیں ہے، ہاتھ کے اشارے سے یہ کوئی سلام نہیں ہے۔ السلام علیکم یہ سلام ہے۔ کوئی کہے السلام علیکم، آپ بڑھا کر جواب دیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ، کہ اللہ تم پر سلامتی ہو اور تم پر اللہ کی رحمت ہو۔ کوئی کہے السلام علیکم ورحمت اللہ، آپ کہیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ، بڑھا کر جواب دیں۔ ہاں کوئی کہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، تو پھر آپ اتنا ہی جواب دیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اور اگر آپ سلام کو عام کریں نا، تو دو مسلمان آپس سے ملتے ہیں تو بات چیت کرنے سے پہلے سلام،
یعنی اللہ کی رحمت کا، برکتوں کا، سلامتیوں کا تبادلہ ہوا، اس نے بھی یہی دعا دی، تو میں سمجھتا ہوں کہ بغض و عداوت، حسد، کینہ یہ دل میں نہیں رہے گا، بلکہ مسلمانوں کے لیے محبتیں پیدا ہو جائیں گی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 101 میں اور بعد کی آیات میں مسافر کے لیے نماز میں قصر کا حکم دیا، اور یہ قصر کا جو حکم ہے ظاہر ہے کہ یہ وجوبی ہے، ایسا نہیں کہ آپ کا دل چاہے تو قصر کر لیں، دل نہ چاہے تو قصر نہ کریں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ آپ نے قصر کرنی ہی کرنی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ اس وقت ہے کہ جب آپ سفر شرعی پر ہوں، یعنی آپ نے 92 کلومیٹر سفر اگر آپ نے کرنا ہے تو شہر کی حدود سے جب آپ نکل جائیں گے تو پھر آپ کی نماز قصر شروع ہو جائے گی، یعنی ٹول پلازا سے نکلے اب آپ کی نماز قصر شروع ہو جائے گی۔ اور جب آپ منزل مقصود پر پہنچیں گے تو اب آپ نے دیکھنا ہے کہ جس مقام پر آپ پہنچے ہیں وہاں پر 15 دن سے کم کی نیت ٹھہرنے کی ہے تو پھر آپ قصر ہی جاری رکھیں گے، 15 دن یا اس سے زیادہ کی نیت ہے تو پھر آپ مکمل نماز پڑھیں گے۔ قصر نماز یہ ہے کہ جو 4 فرائض ہیں وہ 2 پڑھے جائیں گے، اور جو 3 فرائض ہیں وہ 3 ہی رہیں گے، جو 2 ہیں وہ 2 ہی رہیں گے۔ اور رہی بات سنتوں کی، سفر سخت ہو تو سنتیں چھوڑ سکتے ہیں، لیکن سفر اگر آسان ہے تو سنتیں بھی پڑھنی چاہیے، اور وتر تو ضرور پڑھنے چاہیے کیونکہ وہ واجب ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی یاد رکھیں کہ جو سفر میں خدا نہ خواستہ نماز قضا ہو گئی، اب آپ اپنے وطن، اپنے شہر واپس آ گئے، اب اس قضا کو جب بھی کریں گے تو وہ نماز قصر ہی قضا ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ نے سفر میں آپ کو کوئی نماز قضا کرنے کا موقع ملا جو آپ نے اپنے شہر میں قضا کی تھی، تو اگر آپ قصر میں وہ نماز قضا کریں گے تو وہ پوری قضا کریں گے، یہ بات پیش نظر رکھی جائے۔ پھر اس کے بعد آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر پھر ایک اور نماز کہ جسے یوں سمجھ لیں کہ نماز خوف کہتے ہیں، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، یہ آیت نمبر 102 ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے کہ جنگ کے باوجود بھی، یعنی جنگ ہو رہی ہے اس کے باوجود بھی نماز ساکت نہیں ہوئی، نماز کا حکم دیا جا رہا ہے، اور فرمایا کہ یہ حالت جنگ میں بھی ساکت نہیں، فرمایا کہ این حالت جنگ میں نماز کا وقت آ جائے تو ضرورت کے مطابق مجاہدین کا ایک حصہ دشمن کے مقابل مورچہ بند رہے اور دوسرے امام کی ابتدا میں ایک رکعت نماز پڑھیں اور پھر وہ مورچے میں چلے جائیں، اور جو مجاہدین مورچہ بند تھے وہ دوسری رکعت میں آ کر امام کے ساتھ شامل ہوں اور امام کی سلام پھیرنے کے بعد اپنی نماز مکمل کریں، اور پھر یہ مورچوں میں چلے جائیں اور دوسرا فریق آ کر اپنی بقیہ نماز مکمل کرے۔ اسے صلاۃ الخوف کہتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ دفاع سے غافل ہونا بھی کسی طور پر جائز نہیں ہے، جس کو آج کل کی جنگ کی اصطلاح میں ہائی الرٹ کہتے ہیں یا ریڈ الرٹ کہتے ہیں، اور یہ کہ کسی بھی صورت میں نماز کو ترک کرنا جائز نہیں ہے۔ اور پھر بالکل اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 پارے میں جو اس سورت کا آخر ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے یہاں پر خاص طور پر آیت نمبر 174 میں فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے قوی دلیل آ گئی اور ہم نے تمہاری طرف واضح نور نازل کیا۔ قوی دلیل سے مراد حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات کریمہ ہے، اور حضور نبی کریم اور واضح نور قرآن مجید سے مکمل وابستگی، یعنی حضور نبی کریم علیہ السلام اور واضح نور قرآن مجید سے مکمل وابستگی اختیار کرنے سے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حصول ہوتا ہے، صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنے کا انحصار ہے۔ سورہ نساء کی بالکل جو اخیر آیت ہے، آخری آیت، اس میں وراثت کا ایک مسئلہ بیان ہوا جسے اللہ رب العالمین نے یہاں پر بیان فرمایا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کوئی ایسا شخص فوت ہو جائے کہ اس کے ماں باپ بھی بقید حیات نہیں ہیں، کوئی اولاد بھی نہیں ہے، اسے شریعت کی اصطلاح میں کلالہ کہا جاتا ہے، اور پھر فرمایا کہ اس کی ایک حقیقی یا باپ کی طرف سے، اس کی ایک حقیقی یا باپ کی طرف سے بہن ہو تو اس بہن کو کل ترکے کا آدھا حصہ ملے گا۔ اگر وہ بہن فوت ہو جائے اور وہ بھی لا ولد ہو تو یہ شخص اس کے پورے ترکے کا وارث ہوگا۔ اگر اس کی 2 یا 2 سے زائد بہنیں ہیں تو انہیں کل ترکے کا 2/3 ملے گا، اور اگر اس شخص کے ورثاء میں حقیقی یا باپ کی طرف سے بہن بھائی ہوں تو ان میں پورا ترکہ تقسیم ہوگا، اور ہر بھائی کو ہر بہن سے دگنا حصہ ملے گا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ دلالت اور گمراہی سے بچانا چاہتا ہے، اس لیے وہ ان مالی معاملات کو بھی
وضاحت سے بیان فرماتا ہے اور ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ یہاں پر سورہ جو ہماری سورہ نساء مکمل ہوئی، انشاءاللہ کل سے سورہ مائدہ سے ہم سٹارٹ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ الا البلاغ المبین۔ یا الہ العالمین ہم سب کے نمازیں، ہم سب کی نماز تراویح، یا الہ العالمین قرآن کی تلاوت اور ہمارے روزے، ہماری سحری افطاری سب کی سب اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جو غلطی کوتاہی ہوئی ہو اسے اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ مولا کریم سب کو دو جہاں کی خوشیاں، رحمت، برکت نصیب فرما۔ سب کے رزق حلال میں یا الہ العالمین برکت عطا فرما۔